السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو شداد کی جنت اور اس کے انجام کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ہزاروں سال قبل طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کے بعد ارم اور ان کے بیٹے اوز سے ایک نسل آگے بڑھی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کی تباہی اور ہلاکت کا قصہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ یہ قوم پتھروں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے اور ارم نام کی بستی میں رہا کرتی تھی جو بڑے بڑے ستونوں والی بستی تھی۔ اس قوم نے بے حد ترقی کی اور پورے یمن پر قابض ہوئی۔ یہ بستی ان کے دادا ارم کے نام پر منسوب تھی۔ اپنی طاقت اور ذہانت کے بلبوتے پر یہ قوم دین الہی سے پھر کر سرکش اور نافرمان ہو گئی اور بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ لہٰذا اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر یہ قوم سرکش اور نافرمان ہی رہی اور راہ راست پر آنے کے بجائے ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا اور انہیں بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ جب یہ قوم کسی صورت راہ راست پر نہ آئی تو اللہ پاک نے ان پر طوفان کے ذریعے عذاب نازل کیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قوم عاد میں دو بادشاہ جاہ و جلال والے تھے۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام شدید تھا، چھوٹے بھائی کا نام شداد تھا۔ شداد اپنے بڑے بھائی کے بعد تخت نشین ہوا۔ شداد کے دور میں قوم عاد ایک وسیع و عریض رقبے پر قابض ہو گئی۔ اس نے اپنی ذہانت اور عقل کے بلبوتے پر دنیا کے کئی بادشاہ کو اپنے ماتحت کر لیا اور اپنی سلطنت کو انتہائی طاقتور کر لیا، یہاں تک کہ کوئی بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس نے اپنی اتنی بڑی سلطنت پر کئی گورنر مقرر کر دیے جو اس کے ماتحت کام کرتے تھے۔ اس طاقت اور غلبے نے اسے اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے ایک روز خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کی پرستش کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس نے جواب دیا، جو قدرت اور دولت اور شان و شوکت مجھے حاصل ہے، اس سے زیادہ مجھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیا حاصل ہوگا؟ کیونکہ جو کوئی بھی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے یا دولت کے لیے کرتا ہے، اور مجھے تو یہ سب کچھ میسر ہے، تو میں کیوں کسی خدا کی عبادت کروں؟ علماء اور مسلمین نے، جو کہ سابقہ انبیاء کے وارث تھے، اسے بار بار سمجھایا اور بتایا کہ یہ حکومت اور دولت فانی ہے جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی آخرت کی نجات ہے اور اسی کے ذریعے جنت کا حصول ممکن ہے جو کہ دنیا کی تمام نعمت اور دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ شداد نے جب یہ سنا تو تجسس سے پوچھا کہ یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبیاں کیا کیا ہیں۔ نصیحت کرنے والوں نے، جو انہیں انبیاء اکرام کے ذریعے معلوم ہوئی تھی، تمام صفات بیان کر دیں۔ شداد نے کہا، یہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسی جنت تو میں خود بھی اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے ماتحت 100 گورنروں کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کر دیا۔ شداد نے ان سب کو اپنی پسند سمجھا دی اور حکم دیا کہ پوری دنیا کے ماہر تعمیرات کو اس کے شہر عدن بھیجا جائے، اور اس کے علاوہ اپنے ماتحت بادشاہوں کو حکم دیا کہ ان کی سلطنت میں موجود سونا اور چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں۔ یوں کوہ عدن کے پہاڑ کے ساتھ ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا تھا بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب ان بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنوائی گئیں۔ ان اینٹوں کی بلندی 100 گز رکھی گئی۔ جب سورج نکلتا اپنی روشنی ان دیواروں پر ڈالتا تھا تو نظر ان دیواروں پر نہیں ٹھہر پاتی تھی۔ اس طرح کی دیواروں سے اس شہر کی 4 دیواری تعمیر کی گئی۔ اس 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں سے بنا تھا اور ہر ستون میں ہیرے جواہرات جڑے تھے۔ شہر کے درمیان میں ایک بڑی نہر بھی بنائی گئی جس سے مزید چھوٹی چھوٹی نہریں نکل کر ہر محل سے گزرتی تھیں۔ حوض اور فوارے بھی بنائے گئے۔ ان محلوں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائی گئی۔ نہروں کے کناروں پر مصنوعی درخت بنائے گئے، ان پر موتی اور یاقوت کی طرح کے اور بھی دوسرے ہیرے جواہرات بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک اور زعفران، عنبر اور گلاب سے معطر کیا گیا۔ یاقوت اور مرجان کے خوبصورت پرندے بنوا کر چاندی کی اینٹوں پر رکھ دیے گئے جن پر پہرے دار بیٹھے تھے۔ اس شہر کی تکمیل
ہونے کے بعد حکم دیا گیا کہ ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں، نہروں میں میٹھا پانی، دودھ، شہد اور کسی میں شراب اور شربت جاری کیا جائے۔ ہر پیشے اور ہر ہنر مند افراد کو حکم دیا گیا وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور اس شہر کے بسنے والوں کے لیے ہر قسم کے پھل اور میوے پہنچائے جائیں۔ یہ شہر 12 سال کی مدت میں بن کے تیار ہو گیا، لہٰذا شداد نے اپنے تمام امراء اور دولت مند حکمرانوں کو حکم دیا کہ وہ یہاں آ کر آباد ہو جائیں، اور وہ فوراً اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء اور نصیحت کرنے والے لوگوں نے اس کے ہمراہ اسے نصیحت کی، مگر یہ مذاق اڑا کر اور تمسخر کرتے ہوئے کہتا رہا کہ ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور خدا کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہتے تھے۔ میری قدرت اور طاقت کا تمہیں اب اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس زمانے میں لوگ بہت لمبی عمر کے ہوا کرتے تھے۔ شداد کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ وہ اتنے عرصے تک زندہ رہے گا، لہٰذا وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں پہنچنے اور موت سے پہلے تک اس میں رہنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ جب شداد اس شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر کے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر اس کے منتظر تھے اور اس پر سونے اور جواہرات نچھاور کرنے لگے، اس متکبرانہ انداز اور شان و شوکت سے چلتے ہوئے۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکل کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھنا ہی چاہا تھا کہ اسے وہاں موجود ایک اجنبی شخص دکھائی دیا۔ شداد نے حیرت سے اسے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکوں۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے حکم نہیں ہے۔ تو شداد نے کہا کہ اتنی ہی مہلت دے دو کہ گھوڑے سے نیچے اتر آؤں۔ پھر جواب ملا کہ اللہ کی طرف سے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری، جس کے نتیجے میں یہ تمام شہر اپنی عالی شان و شوکت اور سجاوٹ سمیت اس طرح ریت کے طوفان اور زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ قرآن کریم میں اس شہر کے بارے میں یوں بیان ہوا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں میں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ شداد اور اس کے لشکروں کی ہلاکت کے بعد وہ شہر نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن رات کے وقت اس شہر کے رہنے والوں کو اس کی روشنی اور چمک ابھی بھی نظر آ جاتی ہے جو اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی تھے، ایک بار یہاں چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ فرار ہو گیا اور اس جانب نکل گیا۔ آپ اس کی تلاش میں اس شہر تک جا پہنچے۔ وہاں 2 بڑے بڑے دروازے موجود تھے جو کسی شہر کے معلوم ہوتے تھے۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو منظر دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر آپ سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال وہی نظر آتی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان کیا تھا۔ سوچنے لگے کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا یا در حقیقت میں نے وہ دیکھ لی۔ اسی حالت میں شہر کے مزید اندر گئے جس میں نہریں اور درخت جنت کی طرح کے تھے، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھے۔ آپ وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل پڑے، یہاں تک کہ اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچ گئے، جہاں انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نے یہ سب عالم بیداری میں دیکھا؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے علماء سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس شہر کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص اس شہر کو دیکھ لے گا، اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جائے گا اور اس کا رنگ سرخ ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت کلابہ میں یہ سب نشانیاں موجود پائیں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ تکبر اور غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور دولت انسان کو مغرور کر دیتی ہے، جبکہ آخرت میں یہ کچھ کام نہ آئے گی۔ جی تو ویورز، آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر لیں اور جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔